آیا ہوا تھا ایکچولی لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن کیس ہے اس میں پشاور اس لاہور ہائی کورٹ میں ہماری 2 پٹیشنیں پینڈنگ ہے اور بڑے عرصہ سے پینڈنگ ہے. وہ لارجر بینچ کے سامنے اور 1.5 سال سے اس میں کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. تو آج میں نے اسپیشل ریکویسٹ کرنی تھی, ایک درخواست دینی تھی کہ ان کی پلیز کائنڈلی آپ ہماری کیسز کو لگا دیں. اس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لوکل باڈیز الیکشنز آ رہی ہے پنجاب میں اور دسمبر میں بلوچستان میں بھی آ رہی ہیں. تو پھر ہم پارٹی کینڈیڈیٹ کو کیسے فیلڈ کریں گے اور ان کے بعد میں جوائننگ کیسے کروائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیس سنیں اور ان پہ فیصلہ ہو. شاہ محمود قریشی صاحب سے ابھی میں ملنے جاؤں گا اور وہ باقی جس طرح آپ نے فرمایا وہ لوگ بھی آئے تھے ملنے کے لیے. میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ اگر کوئی بیمار ہے اور جیل میں ہے اور کوئی اس کی عیادت کے لیے آ جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. رادر دین آپ ان کو کہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ کوئی ڈیل نتیجہ نہیں ہوگا, نہ کوئی بات چیت ہوگی, نہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی صورت کوئی ایسی لائن لیں گے جو خان صاحب کے نظریے کے خلاف ہو. وہ وی آر سو پراؤڈ آپ شاہ محمود قریشی صاحب. اس نے بڑا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, 2 سال آلموسٹ جیل میں ہو گئے اور یہ سختیاں اس نے پارٹی کے لیے برداشت کی ہے, نظریے کے لیے برداشت کی ہے. اگر کوئی ڈیل کرنا ہوتا تو کب کے باہر ہو چکے ہوتے. اسی کے ساتھ ایک کنڈیشن کہ اگر فیل آفریدی پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس حملے میں وہ ملوث ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے اور جو بھی ڈسکوالیفیکیشن اس میں ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک ہم چلا رہے ہیں اور تحریک پہلے بھی ہماری چلتی رہی ہے اور خان صاحب نے اس کو اناؤنس کر لیا تھا. لیکن اب اس کے بعد کیا احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, جلوس کرنا ہے, یہ آج تک ہم نے جتنے بھی کیے, ہم نے 8 بڑے جلسے کیے تھے, ہم نے احتجاج بھی کیے تھے, دھرنے بھی دیے تھے, ہم نے پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کیا تھا, سپریم کورٹ تک واک کیا, ہائی کورٹ تک واک کیے, اسلام آباد میں کوئی دھرنے دیے. لیکن یہ سارے ٹائمنگ اور خان صاحب بتاتے رہے. ابھی خان صاحب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نومبر میں کوئی احتجاج شروع کرنے کا کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے. لیکن جو خان صاحب کی ہدایت آئے گی انشاءاللہ اس کے مطابق بڑھیں گے. اور جہاں تک سہیل افریدی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار ولی صاحب نے جو ویڈیو آگے لوگوں کو چلائی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. اور آپ اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے ہیں. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, سارے لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ اپنے تلوار فی الحال نیام میں رکھے اور حالات بہتر ہونے کے لیے توجہ دے اور کوشش کرے کہ یہ حالات بہتر ہو. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ہی وہ تو کور کمانڈر ہاؤس کی تھی اور نہیں وہ کوئی اشتعال ہے. وہ ان کی جو ویڈیو تھی انہوں نے خود اپنے فیس بک پہ شاید لگائی تھی اور وہ زمان پار کی تھی رادر دین کی کسی اور جگہ کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میرے خیال کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں. قریشی صاحب سے ملاقات کے بعد فواد چودھری کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ گردش کے, اس میں بتایا گیا جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کروا سکتی. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ خان صاحب کے سامنے ہیں. خان صاحب اپنے قیادت سے مطمئن ہیں, خان صاحب پارٹی سے مطمئن ہیں, خان صاحب اپنے پارلیمنٹیرین سے مطمئن ہیں, خان صاحب اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران سے مطمئن ہیں, خان صاحب ILF سے مطمئن ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اسٹرگل میں رہائی کے لیے جو ہو رہی ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. میں اتنا کہوں گا, خان صاحب مطمئن میں. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ کوئی رہائی ادروائز کر لیں, نہ ہم کسی بیرون ملک کے طاقت کے منتظر ہیں کہ ہمیں کوئی رہائی دلا دے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی پاکستان کے آئین قانون کے مطابق ہوگی. کورٹوں میں گئے ہیں, کورٹوں سے ہم درخواست کرتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ہمارے کیسز لگائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے اس وقت لوور کورٹس میں, اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں, 2,70,000 پنجاب میں ہیں. تو ہمارے کیسز جس طریقے سے آپ ٹرائل چلاتے رہیں, ہمارے اپیلیں بھی اس طریقے سے لگائیں. میں نے آپ کو کہا 3 کیسز میں جو کنوکشن ہوئی وہ سارے ختم ہو گئے, یہ کیسز بھی ختم ہو جائے گے. جس کیس میں اس وقت خان صاحب جیل میں, اس میں 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے. اب نومبر آ گیا. جوڈیشل پالیسی یہ ہے کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر ان پہ فیصلہ ہو. تو یہی ریزن ہے کہ ہم عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو, ہم انصاف کے منتظر ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے, ہمارے ہاتھ جو انصاف کی چابی آئی ہے, آج تک کوئی دروازہ انصاف کا کھلا نہیں ہے. لیکن امید ہم لگائے بیٹھے ہیں عدالتوں سے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ وکلا کی جانب سے بھی 27ویں ترمیم کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی حد تک جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. پہلے جس طرح
طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کیے جاتے رہے, وکلا کی طرف سے لانگ مارچ کیا گیا ماضی کے اندر مشرف دور کے اندر, اب 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر اور خان صاحب کی رہائی کے معاملے کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے یا آئی ایل ایف کی طرف سے کوئی ہم لانگ مارچ, کوئی دھرنا, کوئی اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بس صرف پریس کانفرنس کی حد تک محسوس نہیں, پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ اگر 26ویں ترمیم کے لیے بھی ہمارے یہی کہا تھا کہ جو وکلا تحریک ہوگی اور وکلا تحریک کو ہم پولیس سپورٹ کریں گے, اور پہلے بھی وکلا نے لانگ مارچ سے رفتہ اس وقت میں جب افتخار چودھری صاحب تھے اور ان کی ججز کی ریسٹوریشن تھی, لیکن 18ویں ترمیم ہوئی, اس پہ بھی لوگوں کو اعتراضات تھے. پھر 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کے ڈائریکشن سے ہوئی, 20ویں اور 21 ترمیم آئی جس میں سے ملٹری کورٹس بنے اور ملٹری کورٹس میں 2 مرتبہ ایکسٹینشن ہوئی, وہ بھی سارے سپریم کورٹ میں آ گئے. تو وکلا نے جو تحریکیں اس وقت چلائی تھی ہم اس کا حصہ تھے, ابھی بھی اسی طریقے سے ہوں گے, اور ہم نے کورٹ میں فائل کی. اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ سمجھنی چاہیے تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر لی تھی. وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم سے ججز پہ مشتمل ججز تھے وہ اس کو اس کے سن لیتے, لیکن انفارچونیٹلی کہ 26ویں ترمیم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے. انہوں نے 26ویں ترمیم جس وقت یہ کر رہے تھے تو انیشل ڈرافٹ جب اس وقت ان کا آیا تو اس میں 56 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. بعد میں ہمارے پاس ان کا آ گیا تھا تو 25 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنا یہ چاہ رہے تھے. اس میں 1 آرٹیکل میں امینڈمنٹ پیپلز پارٹی کا تھا, 6 آرٹیکل میں امینڈمنٹ جے یو آئی کی طرف سے اسپانسر تھا اور 18 حکومت کی تھی. 18 حکومت کی جو آرٹیکلز میں وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر کاسمیٹک تھی. فار انسٹنس کہ جی ایڈوائزر کو بولنا چاہیے اسمبلی میں, یا اگر گورنر اوتھ نہ لے تو چیف جسٹس اس کو کسی کو نامینیٹ کرے, یہ کاسمیٹک قسم کی تھی. کسی کو اس پہ آبجیکشن نہیں تھا. جو کنٹیشس ایشو تھے وہ ایک یہ تھا کہ چیف جسٹس کے لیے 3 سال کا تعین کیا گیا تھا, کنسٹیٹیوشنل بینچ بنوایا گیا تھا, ججز کی کنڈکٹ سے ریلیٹڈ اختیارات ان کو دیے گئے تھے, جوڈیشل کمیشن کو دیے گئے تھے, اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ جب تک الیکشن کمیشن کا سکسیسر نہیں آتا تو وہ کنٹینیو کرے گا. یہ 4 چیزیں تھیں. اب یہ واپس جا رہے ہیں کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جا رہے ہیں. اس وقت جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا ڈرافٹ ہمارے پاس آیا تھا اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا, ججز کی عمر کی میعاد ہوگی 68 ایئرس, اور ساتھ ہی یہی کہا تھا کہ اس کے 9 ججز ہوں گے, 2 صوبوں سے لیے جائیں گے اور 1 چیف جسٹس ہوگا. لیکن پہلی مرتبہ جب ججز کا اپوائنٹمنٹ ہوگا وہ وزیر اعظم کرے گا. نہ کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ وزیر اعظم خود ججز کو پک کرے اور اپنے ہینڈ پک ججز کو عدلیہ میں بٹھائے. پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. 1973 کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیشہ یہ اختیار چیف جسٹس کا رہا ہے, اور صرف اس میں میکسیمم یہ تھا کہ وہ صدر کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ کنسلٹیشن ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ایوان کے لیے ضروری ہے, ڈیموکریسی کے لیے ضرورت ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ آزاد عدلیہ ہو. یہ 3 ستون ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز رکھے. اگر آپ کا آزاد عدلیہ نہ ہو تو جمہوریت آپ کی کبھی فعال مستحکم نہیں ہوگی, اور جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام آپ کا نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. یہ عوام کے لیے ضروری ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے لیے کچھ کرے. دیکھیں, الیکشن کمیشن کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں اور اس میں ڈیموکریٹک پروسیس زیادہ کر لیں. یہ جس وقت یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, دا فرسٹ تھنگ دے ڈیڈ از 2 لا میں انہوں نے چینجز کی تھی. نمبر 1, انہوں نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا لا آیا تھا ان کو ریورس کیا اور نیب لا میں چینجز کر لی کہ 50 کروڑ سے کم وہ کرپشن کا کیس نہیں ہوگا. اگر وہ لا ہوتے اور لوگ مینڈیٹ لوگوں کا تحفظ ہوتا تو جس طرح نیو یارک میں ممدانی میئر بن گیا یا صادق خان لندن میں بن جاتا ہے تو پاکستان میں بھی ایسے لوگ آ جاتے اور لوگوں کے پاس اپنے رائٹ بنتے. خان صاحب کچھ نہیں مانگ رہے ذاتی, وہ ان کا تو ایک ہمبل زندگی وہ گزار رہے, لیکن وی آر سو پراؤڈ آف ہیم. ان کی ساری اسٹرگل یہی ہے کہ میرا ملک بہتر ہو, جمہوریت, آئین اور قانون کے لیے. وہ جیل میں کی بات کی, کل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی, لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سمبل ہے وہ ان کے پاس درست ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہوا تھا. ایون ہمارے جو الیکشن جیت کے آئے ہمارے سینیٹرز, اور ان سینیٹرز کے سارے ایفیڈیوٹ میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کیے تو الیکشن کمیشن نے ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس وقت کی جو الیکشن کے مطابق ہے, میں چیئرمین اور میرے دستخط سے ساری چیزیں جو جا چکی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے ہمارا وہ نہیں ایکسیپٹ کیا, جس کی وجہ سے آج میں نے اس لیے میں یہاں آیا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں, اور میں نے ریکویسٹ کی ہے, میں نے چیف جسٹس صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ برائے مہربانی جو بھی عدالتوں کا فیصلہ ہوگا وہ تو الگ بات ہے, لیکن اتنا تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے کیسز سنے جائیں, جس کے لیے میں اس لیے صرف آیا ہوں کہ ہمارے سارے کیسز کے فیصلے. آخری سوال آپ سے, کافی ٹائم لے لیا.
27ਵੀं तरमीम पे अगर आपसे मुशावरत मांगी जाती है, मुशावरत में शामिल होंगे या उसका बाइकाट करेंगे? और उसके साथ साथ सूबाई बार कौंसल्स के इलेक्शन हुए, आप PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खासी तादाद में जो लग रहा है, अभी तो खैर रिजल्ट आने, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इंतखाबात हुए ये शफाफ है? वरना अक्सर तो इल्ज़ाम लग जाते हैं वकला के इंतखाबात पे शफाफियत पे मैंने उनसे बात की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड आलिब के परफॉर्मेंस के, वी आर प्राउड ऑफ इंतज़ार पंजोता साहब, उसको हर सूरत हाल में खान साहब का एतमाद हासिल है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम अपने एतमाद और इसके लिए नसवाना साहब की भी हमेशा से मशकूर रहेंगे, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा हेल्प किया है। देखिए आलिफ ने जो परफॉर्म किया है इस मरतबा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। प्रोफेशनल ग्रुप ने भी बहुत अच्छा किया है। हामिद खान साहब हमारे सेनेटर भी है, पुराने PTI के हैं, और खान साहब ने उनको भी कहा था हमारे कुछ ऐसी सीटें थी 11-12 सीटें जिस पे इत्तेफाक नहीं हुआ था शायद, अदरवाइज़ हमारे कैंडिडेट एक जैसे थे और हमारे कैंडिडेट अगर आ जाते हैं तो वो इस पर्पज़ के लिए हम कहते हैं रूल अप लाओ, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो बड़े सेटिस्फाइड। 27वीं तरमीम में अगर वो हुकूमत हमारे से वो मांग रही है तो देखें आईन और क़ानून में ऐसा कोई नहीं है कि आप इंडिविजुअली कहें, हम हुकूमत की कोई अलाई नहीं है और ना ही हम उनकी ये इस्तिकाक मानते हैं, तो उनके साथ शमूलियत तो नहीं करेंगे कि अगर वो हमें कहते हैं जी लास्ट टाइम हमने इसमें इनके साथ हम बैठे थे कमेटी में, स्पेशल कमेटी बनी थी और स्पेशल कमेटी हमारी रिजोल्यूशन से बनी थी, लेकिन वो कमेटी इस्तेमाल नहीं हुई, उस कमेटी के पास कभी ड्राफ्ट नहीं आया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन किसी ने नहीं देखे। हमने बड़े रिकमेंडेशन दिए थे, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब ब्रीफ करने पे आया तो वहाँ हमें बिठाया गया, तो सितंबर में एक ब्रीफ आया था और फिर सारे 12 अक्टूबर को जब हमारी मीटिंग हुई तो मेरे अलावा किसी के पास वो पूरा ब्रीफ नहीं था, तो मैंने पढ़ के सबको सुनाया था कि ये हमारे पास शेयर किया गया था लास्ट टाइम। तो इस वक्त हमने कुछ चीज़ें शेयर की थी, लेकिन कोई अफादियत तो स्पेशल कमेटी की नहीं थी। अब हम उससे इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मैंने कल भी उसको कहा था असम्बली पे कि शायद इस मरतबा मौलाना साहब के घर के भी चक्कर नहीं लगाएंगे और कमेटियों में भी नहीं जाएंगे। थैंक यू।